ہوئے۔ افغان طالبان نے پاک افغان دوستی گیٹ کو اپنی جانب سے تباہ کر دیا۔ کرم سیکٹر پر بھی افغان طالبان اور خارجیوں کے حملے کی کوشش۔ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے پاک افغان دوستی گیٹ کو اپنی طرف سے اڑا دیا ہے۔ گیٹ کو تباہ کرنا ثابت کر رہا ہے کہ افغان طالبان تجارت اور مقامی آمد و رفت کے حامی نہیں ہیں۔ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، افغانستان اور پاکستان کے بیچ کلیشز اور بھی بڑھ گئے ہیں، اور خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کی طرف سے پہلی بار پاکستان کے اگینسٹ بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا گیا ہے۔ بھارت کے بھی کچھ بھارت کے لیے بیانات آ گئے ہیں پاکستان کی طرف سے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی بھارتی گھمنڈ جو بہت زیادہ پراؤڈ ہو گیا۔ ہم پاکستان افغانستان کی جنگ کے تناظر میں زیادہ سے زیادہ انڈیا کی بات کر رہے ہیں، مگر دو اور ممالک ہیں، یا میں یوں کہوں کہ ایک یونین اور ایک پورا ملک کس طرح سے اس جنگ کو ایندھن فراہم کر رہا ہے۔ اور پاکستانی شہری کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر نریندر مودی سے کہ سر معاف کرنا ہے، یعنی تم نے اٹیک نہیں کرنا، ہم ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور دوسری طرف افغانستان ہمیں مار رہا ہے، پلیز سر تم نے کوئی ایکشن نہیں لینا، یہ پاکستانی شہری کہہ رہے ہیں۔ دیوالی تو بھارت کی ہوتی ہے، تو آپ کہیں اندر و خانی کچھ اور تو نہیں کہہ رہے کہ یہ بھارت کی دیوالی ہے جو افغانستان والے منا رہے ہیں؟ اچھا، گھمنڈی وہ ایروگینٹ وہ سٹیٹمنٹس وہ آگ لگانے والی جاری کر رہے ہیں، تو آگے جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان میں لگی ہوئی ہیں۔ مینوں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو میں اس پاگل جرنلسٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب مودی نے اٹیک کیا تھا نا پاکستان پر، تو اس وقت کسی پاکستانی شہری کی موت نہیں ہوئی تھی۔ تو دوستو، اس کے علاوہ جیو نیوز کے ایک جرنلسٹ ہیں عمر چیمہ، اس نے کہا ہے کہ یہ صاف ظاہر ہے اس کے پیچھے انڈیا ہے، انڈیا اینڈ افغانستان ملے ہوئے ہیں، یہ دونوں مل کر پاکستان کو مار رہے ہیں، اس کے پیچھے انڈیا نہ ہوتا تو 170 لوگوں کی موت نہ ہوتی۔ اور پھر افغانستان نے اپنے بارڈر پہ جو سوشل میڈیا پہ ویژوز آ رہے ہیں، انڈیا کا پرچم بھی اپنے پرچم کے ساتھ لہرا دیا ہے، انڈین فلیگ بھی افغانستان کے بارڈرز پر موجود ہے۔ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، افغانستان اور پاکستان کے بیچ کلیشز اور بھی بڑھ گئے ہیں، یعنی پاکستان اور افغانستان کے بیچ کی وار ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ جو جھڑپیں ہوئی تھیں وہ ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اب اور بھی زیادہ کلیشز ہوئے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو سپن بولدک ہے ایک بارڈر وہاں پر، اور ایک جو ہے وہ چمن بارڈر، وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ بڑی سخت قسم کی جو ہیں وہ لڑائیاں ہوئی ہیں۔ اچھا، صرف یہی نہیں بلکہ پختکا اور چمن اور اتنے بہت سارے جو بارڈرز بلوچستان سے لے کر کے پی کے تک، ان سب جگہوں پر جو بارڈرز اور جو ایریاز ہیں وہاں پر کوئی کم سے کم 7 8 10 پلیسز ایریاز ایسی ہیں جہاں پر پاکستان اور افغانستان کے بیچ اس وقت جنگ جاری ہے، اور جو ٹینکس ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ویڈیوز کے تھرو۔ جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اس میں پاکستان کی طرف کے ٹینکس جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، آگے ایک طرف جا رہے ہیں، اور پھر ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی جس میں افغانستان کی طرف کے ٹینکس جو ہیں وہ بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ اچھا جی، وہ جتنے طرح کہہ رہے ہیں افغان دیوالی، افغانیہ دی دیوالی کتوں آ گئی؟ حد ہو گئی آپ کے لیے۔ افغانستان کی دیوالی تو وہ مناتے ہی نہیں ہیں، وہ کہاں مناتے ہیں دیوالی؟ دیوالی تو بھارت کی ہوتی ہے، تو آپ کہیں اندر و خانی کچھ اور تو نہیں کہہ رہے کہ یہ بھارت کی دیوالی ہے جو افغانستان والے منا رہے ہیں؟ بیچ میں نا بھارت کے بھی کچھ بھارت کے لیے بیانات آ گئے ہیں پاکستان کی طرف سے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی بھارتی گھمنڈ، یعنی جو بھارت کا ایک وہ جو ہے نا غرور ہے جو بہت زیادہ پراؤڈ ہو گیا، انڈیا جو بڑا ہی پراؤڈلی بیہیو کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا یہ جو گھمنڈ ہے نا اور اشتعال انگیز بیانات انڈیا کے، جو کہ آگ لگا دینے والے بیانات، یہ میں دیکھ رہی ہوں یہ آیا ہے میرا خیال آئی ایس پی آر کی طرف سے، ہاں آئی ایس پی آر کی طرف سے، پاکستان کے جو ہے فوج کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ اور یہ سب آیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ انہوں نے کہا جی جو انڈیا کا جو اتنا پراؤڈ ہے ہو گیا ہے، اتنا غرور ہے اس کو اپنے اس پہ، اور اتنا ایروگینٹ ہو گیا ہے انڈیا، اور اس کے اشتعال انگیز بیانات، ایک تو ایروگینٹ ہے، پھر ایسے آگ لگا دینے والے جو سٹیٹمنٹس جاری ہوتی ہیں وہاں سے، یہ جنوبی ایشیا یعنی کہ ساؤتھ ایشیا میں جو پیس ہے اس کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس وجہ سے، یعنی ساؤتھ ایشیا میں اس وجہ سے آگیں لگ سکتی ہیں۔ سر مجھے یہ بتا دیں کہ ساؤتھ ایشیا میں آگے کون سی نہیں لگی ہوئی؟ اچھا، گھمنڈی وہ ایروگینٹ وہ سٹیٹمنٹس وہ آگ لگانے والی جاری کر رہے ہیں، تو آگے جو ہے وہ افغانستان اور پاکستان میں لگی ہوئی۔ مینوں سمجھ نہیں آ رہی۔ مطلب یہ کہ ساؤتھ ایشیا میں جو ہے یعنی وہ صرف بیٹھ کے دور بیٹھ کے صرف وہ اپنا ایک ایروگینس جو ہے وہ شو کر رہے ہیں اور سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں، اس نے ہی آگ لگا دی افغانستان اور پاکستان کے بیچ۔
दिस इज़ अनबिलीवेबल। इतने ताकतवर है भारत, इतना ताकतवर है, उनके जो पॉलिटिशियंस इतने ताकतवर हैं कि वो वहाँ पे बैठ के ही सिर्फ जो स्टेटमेंट्स है वो जारी कर रही हूँ। आग लग गई है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच, भाई वाह, फिर तो वो मैं कहती हूँ वहाँ पे उंगली के इशारे से फिर वो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, सब कुछ ही वो सूरज ही ना कहीं वो नीचे ले आए कुछ, बहरहाल। अच्छा जी, तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ये आई है स्टेटमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा है जी मार्का हक के 5 मार्का हक, ये तो ऑपरेशन बुनियान नहीं था, बुनियानुल मरसूस, ये मार्का हक हो गया, मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है भाई, आई हैव नो आइडिया, या कुछ और हुआ है। अच्छा, भारतीय फौजी क़यादत ने प्रोपेगेंडा जो है दोहराना शुरू कर दिया है और फौजी क़यादत का मन घड़त इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडा जो रिपीट किए जा रहे हैं बड़ा ही तशवीशनाक हैं। ये आपको पता है वो किसको बता रहे हैं? ये प्रेसिडेंट ट्रम्प को बता रहे हैं कि देख लें हमारे साथ क्या हो रहा है। आपको पता है ना वो जिस तरह होते हैं ना कि देखें ये जो है ना अम्मी पूछेंगी तुमसे, तो ये हालात हो रहे हैं। और पाकिस्तानी शहरी कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि सर माफ़ करना है, यानी तुमने अटैक नहीं करना, हम एक दूसरे को मार रहे हैं और दूसरी तरफ अफगानिस्तान हमें मार रहा है, प्लीज़ सर तुमने कोई एक्शन नहीं लेना, ये पाकिस्तानी शहरी कह रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तानी जर्नलिस्ट फिजा खान ने कहा है कि ये काम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है, इसके पीछे मोदी है, मोदी के अलावा पाकिस्तानियों को कोई नहीं मारता, मोदी ने पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया है। तो मैं इस पागल जर्नलिस्ट से ये कहना चाहता हूँ कि जब मोदी ने अटैक किया था ना पाकिस्तान पर, तो उस वक्त किसी पाकिस्तानी शहरी की मौत नहीं हुई थी, उसने आतंकवादी को निशाना किया था। तो दोस्तों इसके अलावा जियो न्यूज़ के एक जर्नलिस्ट हैं उमर चिमा, उसने कहा है कि ये साफ ज़ाहिर है इसके पीछे इंडिया है, इंडिया एंड अफगानिस्तान मिले हुए हैं, ये दोनों मिलकर पाकिस्तान को मार रहे हैं, इसके पीछे इंडिया ना होता तो 170 लोगों की मौत ना होती। दोस्तों कितने बेशर्म ये जर्नलिस्ट हैं, टीवी पर बैठकर ये झूठ बोल देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो तुम्हारी आंखों के ऊपर चश्मा है ना, डॉलर का चश्मा है, जो तुम्हें नहीं कुछ दिखने देता, कुछ नहीं बोलने देता, वो चश्मा हटा लीजिए। कि तालिबान की जानिब से पाकिस्तान पर हमले में एल्बरस मिसाइल सिस्टम के इस्तेमाल का शुबा है। अफगानिस्तान से 2 मिसाइल दागने की वीडियो वायरल हुई है। तालिबान काफिले में 8K-14 और 9M21F मिसाइलों की नकल व हरकत देखी गई है। 2022 में तालिबान ने एल्बरस और नोलाइम की नुमाइश की थी। सोवियत यूनियन के छोड़े गए पुराने मिसाइल सिस्टम्स को तालिबान ने बहाल किया है और मिलिट्री वेबसाइट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान से मौसूला इतलात के मुताबिक 12 अक्टूबर की रात तालिबान ने मुबैना तौर पर सोवियत दौर के 9K-72 एल्बरस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें 2 मिसाइल दागे जाते दिखाए गए हैं। तो ये इंतहाई एक सूरत हाल आपको बनती भी जा रही है कि सोवियत यूनियन के ज़माने की जो मिसाइल थी, टेक्नोलॉजी थी, उन्हें अफगान तालिबान अब पाकिस्तान के अगेंस्ट इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जंग में तालिबान ने अब पहली बार सोवियत संघ के ज़माने के बैलिस्टिक मिसाइल भी इस्तेमाल कर दिए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि अफ़गानियों की दिवाली है। दोस्तों, तालिबान के फ़ौजियों ने कब्जा की हुई पाकिस्तान की चौकियों पे सिर्फ अफ़गानिस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का झंडा भी लहरा दिया है। जय हिंद।